اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مان، آج دسمبر 1979 کی 28 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاحزاب کی آیت 7 سے ہو رہا ہے، 337۔ میں نے گزشتہ درس میں بھی یہ بتایا تھا کہ اس سورت کا نام الاحزاب کیوں ہے اور اس میں زیادہ تفصیل بھی جنگ احزاب کی آئے گی۔ ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقائے گرامی قدر رضی اللہ تعالیٰ عنہم مکے سے مدینے تشریف لے آئے، مکے کو چھوڑ دیا، قریش کو چھوڑ دیا، لیکن اس پر بھی قریش نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ہجرت کے دوسرے سال وہ امڑ آئے، بدر کے میدان میں پہلی جنگ ہوئی حق و باطل کی، اسی لیے قرآن نے اسے یوم الفرقان کہا ہے، جہاں کفر اور اسلام کا جسے کہتے ہیں نتارا ہو جائے، نکھار کے دونوں سامنے آ جائیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا مقام ہے جہاں دونوں کفر کی حامی اور اسلام کی حامی جماعتوں میں ایک امتیاز محسوس طور پر سامنے آتا ہے، وہ میدان جنگ۔ وہاں شکست کھائی قریش نے، بڑی شکست فاش کی۔ اس کے بعد پھر وہ امڑ کے آئے، جنگ احد ہوئی اور وہ پہلی سے بھی زیادہ صبر آزما جنگ تھی، اس میں بھی انہوں نے شکست کھائی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قریش کو اب ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا کہ جو وہ اپنی مدافعت کے لیے یہ سب کچھ کرتے تھے اور امڑ کے آتے تھے اور لڑائیاں کرتے تھے۔ دنیا کے مورخین اس پہ حیران ہیں کہ پھر قریش کو ہوا کیا تھا کہ وہ بار بار آتے تھے، شکست کھاتے تھے اور ان کا بڑا ہی نقصان ہوتا تھا ان لڑائیوں میں۔ وہ کس مقصد کے لیے لڑائی کرتے تھے؟ جو لرز تو نہیں تھا، کوئی مملکت نہیں تھی، کوئی حکومت نہیں تھی جو انہوں نے حاصل کرنی ہو، دولت نہیں تھی ان کے پاس، تو اپنے بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کیوں یہ بار بار وہ آتے تھے؟ ان کی سمجھ میں یہ بات شاید کم آئے، لیکن بات بڑی اہم ہے۔ اسلام کے متعلق قرآن نے کہا یہ ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دنیا کے ہر نظام پر اس نے غالب آ کر رہنا ہے۔ انہیں یہ معلوم تھا، ہم سے کہیں زیادہ بہتر طور پر وہ جانتے تھے کہ اگر یہ نظام وہاں کسی گوشے میں بھی عملاً لوگوں کے سامنے آ گیا تو اس کے منفعت بخش نتائج اتنی کشش اپنے اندر رکھیں گے کہ ساری دنیا امڑ کے ان کی طرف چلی جائے گی۔ چنانچہ یہ خطرہ قریشی کو نہیں تھا۔ ایران کی مملکت جو صدیوں سے تہذیب و تمدن کا گہوارہ بنے چلی آ رہی تھی، بازنطینی امپائر کے جسے رومن امپائر کہتے ہوئے ہر ہسٹورین جانتا ہے کہ اس سے مقصد کیا ہوتا ہے، رومن امپائر اینڈ رومن سیویلائزیشن، وہ اپنی جگہ متواش تھی اور احتیاط کی نگاہ سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ذرہ ناچیز و تعمیر بیابان نگر، مٹھی بھاری لوگ 300 کے قریب تو سارے یہ ان کے جوان تھے جو بدر کے میدان میں گئے۔ کیا ہوا تھا ان لوگوں کو؟ کیوں یہ متواش تھے ان سے؟ کیوں ڈر رہے تھے ان سے؟ صرف یہ کہ وہ جانتے تھے کہ یہ وہ کون سا نظام ہے جس کے قیام کی خاطر یہ امت وجود میں آئی ہے اور یہ مصروف جد و جہد ہے۔ وہ نظام ان کے لیے خطرے کا باعث نہیں تھا کہ یہ ہمیں ہڑپ کر جائیں گے، ہماری مملکت باقی نہیں رہے گی، ہم پہ استبداد کیا جائے گا۔ صرف یہ چیز انہیں معلوم تھا کہ یہ نظام اگر کہیں بھی قائم ہو گیا، خواہ چھوٹے سے خطے کے اندر بھی کیوں نہ قائم ہو جائے، تو دنیا کی نگاہیں اس کی طرف مرکوز ہو جائیں گی اور اس کے خوشگوار انسانیت کے لیے سازگار نتائج اتنی کشش اپنے اندر رکھیں گے کہ ہماری سلطنتوں کی بنیادیں متزلزل ہو جائیں گی۔ اور یہ طریقہ تھا جس سے کہ اس دین یعنی الدین، اس نظام نے غالب آنا تھا دنیا کے دوسرے نظاموں پر۔
دنیا کے نظام اس زمانے میں ملوکیت کا نظام تھا، جسے بادشاہت کہتے ہیں آپ، یعنی شخصی حکومت، ایک فرد کی ہو، افراد کے گروہ کی ہو، انسانوں کی حکومت، خواہ اس کی شکل کوئی بھی کیوں نہ ہو، یہ ملوکیت کہلائے گی۔ ایک تو یہ نظام تھا، اور دوسرا نظام ان کے ہاں سرمایہ داری کا نظام تھا۔ محنت کشوں کی محنت کو وہ چھین جھپٹ کے لے جاتے تھے اور اس پہ اپنی عیش سامانیوں کا سامان فراہم کر، سرمایہ داری کا نظام اور مذہبی پیشوائیت کا نظام۔ یہ اسلام کا دین یا الدین یا نظام کہیں بھی اگر قائم ہو جائے تو وہاں نظر آئے گا کہ یہ جو تینوں شقیں ہیں انسانوں کے نظاموں کی، ان میں سے کوئی باقی نہیں رہتی، اور دنیا کو اس میں اتنا امن، خوشحالی، اطمینان، سکون نصیب ہو جاتا ہے کہ ہر شخص لپکے ہوئے اس نظام کی طرف آ جاتا ہے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، خود قرآن نے کہا ہے، یہ آخری دور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ نظام قائم ہوا ہے، حالانکہ قائم صرف ابھی مدینے میں اور اس کے ماحول میں ہوا تھا، تو قرآن نے کہا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یہ میں نے عرض کیا تھا شاید پہلے بھی کہ یہ فتح کے معنی وکٹری نہیں ہے عربی زبان میں، اس کے معنی ہیں کاروان انسانیت کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں اور ان کے آگے بڑھنے کا راستہ صاف ہو جائے۔ اسلام کی یا مسلمانوں کی یہ جسے ہم اپنے الفاظ میں فتح کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ اس معنی میں وکٹری نہیں ہے جس معنی میں یہ دنیا کی باقی سلطنت اس لفظ کو استعمال کرتی ہیں۔ یہ تو شرف انسانیت کے راستے میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کو دور کر کے راستہ کھل جاتا ہے، دروازے کھل جاتے ہیں ان کے لیے۔ تو کہا کہ جب تو دیکھے کہ یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے تمہارے نظام کے تابع، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا کہا ہے، مملکت نہیں ہے، اور تو دیکھے کہ اس نظام خداوندی میں لوگ کس طرح فوج در فوج چلے آ رہے ہیں۔ اب یہ فتح کرنے کہیں نہیں جا رہے، جنگ لڑنے کے لیے نہیں جا رہے، یہ دنیا کی قومیں، دنیا کے افراد گروہ در گروہ ان کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کیسا منظر ہے حسین جی، جنت آفری منظر، کہ لوگ اس کی کشش سے چلے آئے ان کی طرف۔ اس نظام کا جو سب سے بڑا اجتماع ہوتا تھا جسے حج کہا جاتا ہے، اس کے متعلق قرآن کریم میں ہے کہ اعلان کرو نوع انسانی کے لیے، دنیا بھر کی اقوام کے لیے، کہ وہ یہاں آئیں لیشہدوا منافع لہم، تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ تم ان کی منفعت کے لیے کیا کچھ کر رہے ہو، ان کی منفعت کے لیے کیا کر رہے ہو، وہ آ کر دیکھیں، اور جو آ کر دیکھ لے گا تو پھر وہ اپنے جہنم میں تو کبھی جانا پسند نہیں کرے گا۔ عزیزان، یہ وجہ تھی، یہ قریش، تمام قبائل، یہودی، یہ سارے انہوں نے پھر متحدہ محاذ بنایا۔ قریش سے کہا کہ اکیلے تم سے یہ بن نہیں پڑتا، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، تو ان تمام کے مفاد جو تھے وہ وابستہ سے نا اس چیز سے، یہ سب اکٹھے ہوئے۔ میں نے کہا ہے کہ قریش بھی، یہ اعراب جن کو بدو کہتے ہیں، صحرا نشین، ان کے قبائل بھی، مدینے کے یہودی بھی، اور یہودی تو ہمیشہ سے منافق رہا ہے، انہوں نے معاہدے کر رکھے تھے مدینے کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کہ مذہب کا معاملہ یک طرف رکھیے، کوئی بھی دشمن اگر مدینے پر حملہ آور ہوگا تو ہم اس شہر کی حفاظت کے لیے آپ کا ساتھ دیں گے، اور ہر موقع پہ جب ایسا کوئی خطرہ آیا تو انہوں نے مارے آسنی بن کر اندر رہتے ہوئے ان کی پیٹھ میں چھڑا گھونپا۔ یہ اس قسم کی قوم ہے۔ یہ جو جنگ احزاب کہلاتی ہے، میں نے عرض کیا نا کہ احزاب کے معنی الائیڈ فورسز جسے ہم کہتے ہیں، اور یہ 1914-18 کا جو جنگ تھا اس میں اتحادیوں کی فتح جو کہتے تو وہ اتحادی یہ ترجمہ ہے احزاب کا۔ ان سب نے متحدہ محاذ بنایا
ان کے خلاف یہ مٹھی بھر جماعت جو ابھی ایک ہی شہر کے اندر معصور تھی بیچاری، اور اندر جو حلیف تھے ان کے جنہوں نے معاہدہ کر رکھا تھا وہ یہودی، وہ پہلے سے ان کے ساتھ ساز باز کر رہے تھے کہ تم حملہ کرو اور ہم اندر سے ان کے چھرا گھومتے ہیں۔ یہ حالات تھے عزیزان مان، یہ ہے جسے جنگ احزاب کہا گیا ہے۔ تو چنانچہ وہ امڑ کر آ گئے، تو یہ پہلی بار تھی جو عرب کے اندر جنگ کے زمانے میں خندق کھودی گئی۔ عربوں کے ہاں اس کا دستور ہی نہیں تھا، ایران میں یہ تھی اسٹریٹجی جنگ کی۔ تو ادھر مدینے کے پچھلے 3 حصے جو تھے وہ تو محفوظ تھے، ادھر کا جدھر سے یہ مکے والے آتے تھے یہ حصہ غیر محفوظ تھا، تو اس حصے میں خندق کھودی گئی، اسی لیے اسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے حملہ کیا۔ اب بات یہاں سے چلتی ہے، تو جنگ احزاب آپ نے سمجھ لیا کہ اس تاریخ میں صدر اول کے ہمارے ہاں کی تاریخ میں بڑا ہی زلزلہ انگیز ایک مارگا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن کن الفاظ میں اس کا ذکر کرتا ہے، لیکن اس کا ذکر کرنے سے پہلے ایک اصولی بات قرآن نے کہی، اور یہ ہے 7ویں آیت جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے قصہ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اے رسول، تم سے بھی ہم نے یہ عہد لیا ہے، اور تم سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان سب سے بھی یہ عہد لیا تھا۔ میثاق کے معنی ہوتا ہے پختہ عہد، یہ بڑا پختہ عہد لیا تھا، خاص طور پہ یہ انبیاء کرام جن کا نام گنایا ہے، حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ و عیسیٰ، ان کا تو نام گنایا ہے، وہ من النبیین کہہ کے یہ کہہ دیا ہے کہ ہر نبی سے ہی یہ عہد ہم نے لیا تھا، وہ من کا، اے رسول تم سے بھی ہم نے عہد لیا ہے۔ تو بہت بڑا اہم عہد ہے نا جو خدا اپنے انبیاء سے لے رہا ہے۔ میثاق کے تو پہلے لفظی معنی ہی پختہ عہد ہیں، پھر میثاقاً غلیظہ کہا گیا ہے، بہت ہی پختہ عہد۔ ایک ہی عہد کا ذکر ہے میثاق کا، اور وہ ہے اتنا اہم، اتنا محکم، اتنا مستحکم عہد۔ عہد کیا ہے؟ اور سے سننے کی بات، عہد یہ ہے لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ عہد یہ ہے، کیا بات کہ یہ جو تمہارے ساتھ آ کے ملتے ہیں تمہاری امت کہلاتے ہیں، مومن کہلاتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا، عہد یہ لیا جاتا ہے، عزیزان مان ذرا توجہ سے سنیے، عہد یہ لیا جاتا ہے کہ ان کے دعوے ایمان کا ذرا امتحان لو، ذرا ٹیسٹ کرو۔ یہ عہد لیا جا رہا تھا۔ آ تو گئے ہیں، یہ دعوی ایمان کرتے ہیں، کوئی شبے کی بات نہیں، لیکن یوں ہی مان لینے کی بات نہیں۔ جیسا کہتے ہیں کہ ذرا ان سے ذرا پوچھ کے دیکھو ایمان کا جو دعویٰ ہے، ٹیسٹ لو اس کا، امتحان لو اس کا، اور اس طرح سے جو مخالفین ہیں اس دین کے، ان کے جرائم کی پھر تم سزا دے سکو انہیں۔ یہ ہے میثاق جو لیا جا رہا ہے، عہد جو لیا جا رہا تھا تمام انبیاء سے۔ یہ اس امت کے زمرے میں داخل ہونے کے ساتھ ہی جنت نہیں ملتی تھی، یہ اسی طرح سے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کے زمرے میں نہیں آ جاتے تھے، نبی کے ساتھ ہیں۔ صادقین کہا گیا ہے، ان کو کہا کہ یوں صادقین کہنے کی بات نہیں ہے۔ میثاق ہر نبی سے لیا گیا کہ تمہارا فریضہ ہے کہ تم ٹیسٹ کرو ان کے دعوی صداقت کی، اور جب یہ ٹیسٹ میں پورے اتریں گے تو پھر جو مخالفین ہیں اس نظام کے، ان کو ان کے جرائم کی قرار واقعی سزا مل سکے گی۔ غور فرمایا آپ نے عزیزان مان؟ ایک تو ایمان لانا،
ایمان لانے میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان لانے کے معنی یہ تھے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، یہ خدا کے ہاتھ اپنی جانیں اور اپنا مال بیچ دیتے تھے، اور کہا یہ تھا کہ یہ محض لفظی اقرار نہیں ہے، کوئی ایکیڈیمک نیچر کی نظری چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ سے کہا کہ تم خدا کے بیہاف سے ان سے یہ عہد نامہ لے کے دستخط کر کے دیا کرو، پکا عہد۔ تو یہ عہد نامہ کرنے کے بعد تو یہ لوگ اس زمرے میں داخل ہوتے تھے، لیکن میثاق نبی سے یہ لیا جاتا تھا کہ یہ داخل ہونے کے بعد بھی تمہارا فریضہ یہ ہے کہ ذرا ٹیسٹ کرتے رہو کہ ان کے دعوی ایمان میں کس قدر صداقت ہے، اور ٹیسٹ اس آیت کے ساتھ ہی آ گیا کہ اے جماعت مومنین ذرا جنگ احزاب کو یاد کرو۔ دیکھا آپ نے کہ یہ نبی اپنی امت کے مدعیان حق و صداقت سے ٹیسٹ جو لیتا تھا تو وہ ٹیسٹ کا میدان کون سا تھا، امتحان کون سا تھا؟ اگلی آیت ہے جنگ احزاب کی۔ یہ تھا عزیزان من، یوں ٹیسٹ لیا جاتا تھا۔ ابھی میں عرض کروں گا اگلی آیت کے ساتھ، پہلے اسی آیت پہ میں آ جاؤں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، یعنی جنگ احزاب آنے والی نہیں ہے، گزر چکی ہے، تو یاد دلایا جا رہا ہے کہ خدا کی اس نعمت کو یاد کرو۔ تو جنگ میں جا کے کامران و کامیاب واپس لوٹنا یہ خدا کی نعمت ہے۔ یہ جو انعمت علیہم ہم ہر نماز کی رکعت میں سورہ فاتحہ میں یہ پڑھتے ہیں، آرزویں کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے اپنا انعام کیا، اور یہ بتایا ہے ان مومنین کو کہ اس نعمت کو یاد کرو جب جنگ احزاب جیسے زلزلہ انگیز مارکے میں تمہیں کامیابی عطا ہوئی تھی۔ یہ نعمت خداوندی۔ تو جب ہم اس آرزو کا اظہار کرتے ہیں مسجد میں کھڑے قبلہ رو باوضو نماز کے ایک رکعت میں نہیں، ہر رکعت میں کیا کہتے ہیں خدا سے کہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا۔ کون سے لوگ ہیں جن پر نعمت انعام کیا؟ انعام کے متعلق یہاں کہا گیا ہے، یہ تھا انعام خداوندی۔ نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها۔ جنگ احزاب میں آگے آتی ہے ساری تفصیل، لیکن میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ جو احباب ادیب ہیں، لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں بڑا عمدہ حسین طریق یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ آگے کہا جانے والا ہے، خاص طور پر کہانی میں یا ڈرامے میں، یہ انداز بڑا مؤثر ہوتا ہے کہ شروع میں چند الفاظ میں ما اصل اس کا پہلے بتا دیا جاتا ہے اور پھر ابتدا کی جاتی ہے اس واقعہ کی۔ اب تو عام طور پہ سنیما میں بھی یہ کچھ کرنے لگ گئے ہیں، فلمز کے اندر پہلے تھوڑا سا وہ دکھاتے ہیں اس کہانی کا آخری حصہ، نظر یوں آتا ہے جن کو معلوم نہیں کہ کہانی شروع ہوئی ہے، وہ ابھی شروع نہیں ہوتی، وہ اس کا ما اصل پہلے 2-3 منٹ میں دکھانے کے بعد کہانی شروع کرتے ہیں۔ تو قرآن تو ادب کے لحاظ سے بھی اس کا مقام بڑا اونچا ہے عزیزان من، یہ انداز اس کا ہوتا ہے۔ کہا کہ یاد کرو ذرا اس واقعہ کو، واقعہ بعد میں آتا ہے، کیا اس میں خصوصیت سے یاد دہانی کرائی گئی تھی؟ یہ وہ آئے، یہ جنود احزاب لشکر اکٹھے ہو کے حملہ انہوں نے کیا، آگے خندق تھی۔ جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ عربوں کے ہاں یہ پہلا موقع تھا کہ جنگ کے زمانے میں کہیں خندق سامنے آئی ہو، تو وہ تو بہرحال وہاں رک گئے۔ قریب 1 مہینہ تک یہ محاصرہ رہا تھا۔ اس محاصرے میں بھی یہ صورت تھی کہ وہ کوئی خندق اتنی بڑی چوڑی نہیں کھودی گئی تھی، اس کا عرض مختصر سا تھا۔ بعض جگہ تو وہ اتنی چھوٹی تھی کہ وہ ان کے ہاں کے گھوڑ سوار جو تھے، ان کے ہاں کے اسب تازی، عربوں کے ہاں کا تو گھوڑا بھی بڑا تیز رفتار ہوتا ہے، وہ بعض اوقات اس کو ٹاپ بھی جاتے تھے، لیکن وہاں سے تیر اندازی اور قلوخ اندازی یعنی پتھروں سے اور تیروں سے، یہی تو اس زمانے کے ہتھیار ہوتے تھے،
وہ آمنے سامنے تھے تو یہ کچھ کرتے تھے. پھر یہ معصور ہو گئے, باہر سے خوراک وغیرہ آنے بند ہو گئی, وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے. 1 مہینے تک یہ قصہ جاری رہا. تو یہ ان پہ, مدینے والوں پہ یہ جو معصوریت تھی, اس طرح سے معصور ہو جانا اتنے لمبے عرصے کے لیے, اور پھر دن رات کے لیے خطرہ. سامنے وہ لشکر جو تھا وہ کم از کم کوئی 15-20 ہزار کے قریب بتایا جاتا ہے. یہ مقابلے میں یہ معصور ہوئے ہوئے وہاں سے دن رات تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے, پتھر پڑ رہے ہیں, کھانے پینے کو نہیں ملتا. اندر ان کے ہاں کے جو یہ یہودی تھے, منافق, جنہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا, وہ اندر ان کے لیے وجہ ساتھ اضطراب بن رہے تھے. یہ حالات تھے جنگ. تو کوئی مہینہ بھر کے بعد ایک رات وہ ایسی آئی کہ اس میں, سردی کا موسم تھا کہ اس میں ایک بڑی ٹھنڈی یخ بستہ آندھی چلی تھی. جھکڑ تھا, آندھی بھی نہیں تھی, جھکڑ تھا. اس جھکڑ میں ان کے خیمے الٹ گئے, ان کے گھوڑے رسیاں توڑا توڑا کر بھاگ گئے, کھانے پینے کا سامان تیس نیس ہو گیا. وہ کہہ رہے تھے کہ وہ دیگیں چڑھی ہوئی جو تھیں وہ بھی الٹ گئیں. اتنے زور کی وہ آندھی تھی. یہ بھی اصل میں تھک چکے ہوئے, تنگ آ گئے تھے اس قسم کی جنگ سے جو پہلے کبھی انہوں نے لڑی نہیں تھی. ان کی جنگیں تو چند گھنٹوں کے اندر فیصلہ ہو جایا کرتا تھا, اور بعض اوقات تو ان کی جنگ ہوتی تھی ایک آدمی کی جنگ, ایک ادھر سے ایک ادھر سے, اس میں سے جو قتل ہو گیا وہ شکست کھا گئی فوج. تو یہ جنگ جس کے اندر انہیں مہینہ بھر کے لیے باہر بیٹھنا پڑا, یہ اندر ہیں, وہ تنگ آ گئے تھے. تو یہ خاص طور پہ خدا نے بتایا ہے. 2 واقعات اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. بدر کے میدان میں بارش جو ہوئی تھی, اس بارش نے بالکل میدان کا نقشہ بدل دیا. گرمی کا موسم تھا اس زمانے میں, ادھر پانی پینے کو نہیں ملتا تھا. عین اس وقت پہ بارش ہوئی تھی, اور اسے بھی خدا نے اپنی رحمت قرار دیا تھا. اس سے بھی جنگ کا نقشہ بدلا. اس جنگ میں یہ آندھی آئی تھی, آندھی آئی, اور اس کے ساتھ قرآن نے کہا ہے جنودن لم تروہا. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ ملائکہ تھے جو مدد کے لیے آئے. میں نے عرض کیا ہے ملائکہ کے متعلق پہلے سے ہی, کہ بہرحال اس کی تفصیل میں تو میں نہیں جاتا. وہ ملائکہ یہ نہیں کہ انسانوں کی شکل میں کہیں آتے ہیں. ملائکہ ایک تو یہ کائناتی قوتیں ہیں, یہ خود جسے ہم نے جھکڑ اور آندھی اور یہ بارش کہی ہے, یہ اس اصطلاح کے مطابق یہ خود ملائکہ کہلا دیں گے. لیکن قرآن نے جو کہا ہے, اور جس کے لیے میں نے خاص طور پہ زور دیا, 2 جگہ ہے کہ قرآن نے, خدا نے اپنے لشکر بھیجے مدد کے لیے, اور دونوں مقام پہ ہے لم تروہا. وہ لشکر ایسے تھے کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے. تو اب یہ نظر آیا نا کہ وہ انسانوں کی شکل کے اندر کوئی لشکر نہیں آیا تھا. یہاں بھی یہی کہا ہے. اور دوسرا مقام ہے سورہ توبہ کی 40ویں آیت, 9/40 لکھ لیجئے. جنگ بدر میں بھی قرآن نے یہ کہا ہے, ملائکہ کہا ہے, اور کہا یہ ہے کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے. تو گویا ملائکہ بھی جس کو قرآن نے کہا ہے, میں ابھی ان کی تفصیل میں نہیں جاتا, جو بھی تھے وہ قرآن نے کہا ہے کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے. رسول اللہ اور صحابہ یہ ہیں مخاطب جن سے کہا گیا تم دیکھ نہیں سکتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں جو سن 65 میں جنگ ہوئی ہے, تو اس کے متعلق جو وہ افسانے مشہور ہوئے تھے, وہ سفید گھوڑیوں والے اور سبز اماموں والے راوی کے پل کے اوپر وہ کھڑے تھے. یہ دشمن گولا چلاتا تھا تو وہ درمیان میں ہی دبوچ کے گولا دوسری طرف پھینک دیتے تھے. کئی حضرت صاحب نے دیکھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ کی مدد کے لیے جا رہا ہوں. فرشتے, یعنی وہ فرشتے ہیں جو ان سے سلام علیکم کرتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں ان کے سامنے وہ گولے پھینک رہے ہیں. یہ تو ان فرشتوں کو دیکھتے ہیں, اور خدا اپنے رسول سے اور ان صحابہ سے کہتا ہے کہ ہم نے جو بھیجے تھے فرشتے, تم دیکھ نہیں سکتے تھے ان کو.
1400 سال میں یا وہ فرشتے جو تھے ان کا انداز بدلا ہے یا ان کی نگاہ بدلی ہے. گھوڑیاں دے سوار راؤنڈ ہے. آپ کو معلوم ہے کتنے افسانے مشہور ہوئے تھے اور آپ نے اس کی لم نہیں پہچانی کہ وہ اس قسم کے جو افسانے نہیں جی. بڑے بڑے بزرگوں کے متعلق یہ تھا کہ اگر دادا صاحب بھی تھے وہ بھی تشریف لے جا رہے تھے, اگر خواجہ صاحب بھی تشریف لا رہے تھے, یہ سارا کچھ انہوں نے آن کے میدان جنگ کا نقشہ بدلا. آپ کو معلوم ہے یہ کیوں قصہ تھا؟ یہ بڑی گہری چالیں ہوتی ہیں. ایک موقع ایسا آیا تھا کہ جس میں پاکستان کے مجاہدین کو کریڈٹ جاتا تھا اس چیز کا کہ 17 دن کے اندر اندر انہوں نے بھارت جیسے اور ہندو جیسے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے تھے. یہ عظیم قسم کی ایک جنگ تھی جو لڑی گئی. یورپ کے مورخین سے پوچھئے وہ کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں کوئی باور نہیں کر سکتا تھا کہ اس جنگ میں یہ پاکستان کامیاب ہو جائے گا. ہماری فوجیں, ہمارے سپاہی, ہمارے مجاہد, انہوں نے یہ سب کچھ کیا. لیکن وہ جو صرف دعائیں مانگنے والے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی میدان جنگ دیکھا ہوا نہیں ہوتا ہے, وہ چاہتے نہیں تھے کہ یہ کریڈٹ ان کو چلا جائے. انہوں نے ساری فتح کا کریڈٹ جو تھا وہ کسی حضرت صاحب کے نام, کسی آلہ کے نام, ان کے نام لکھ دیا کہ وہ آئے تھے, انہوں نے فتح کیا تھا, انہوں نے کیا فتح کر دینا تھا. چل بھائی. اور ابھی میں عرض کروں گا کہ یہ آتے ہیں اور وہ کہا جاتا ہے تم دیکھ نہیں سکتے. یہ آتے تھے تو کرتے کیا تھے؟ یہ قرآن سے پوچھئے کیا کرتے. یہ گولے اٹھا اٹھا کے دوسری جگہ نہیں پھینکتے تھے. 8/9 اور 10 اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدوکم بألف من الملائکۃ مردفین. تم نے خدا سے مدد مانگی, ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں. ملائکہ کا لفظ یہاں آیا ہوا ہے, وہاں جنود ہے جہاں میں نے کہا تھا, انہی کو لشکر کہا گیا ہے کہ ہم نے ان سے تمہاری مدد کی, وہ کہ جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے. کرتے کیا تھے؟ ما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم. اس سے تمہارے دلوں میں اطمینان حاصل ہوتا تھا اور تمہارے پاؤں میں استقامت آ جاتی تھی. اب کچھ بھی اس کے معنی کر لیجئے, میں تفسیر میں یہاں نہیں جانا چاہتا, میں نے لکھا ہے بہت کچھ اس کے متعلق. لیکن قرآن نے کہا یہ ہے کہ وہ تمہارے دلوں کو ایک اطمینان اور تسکین دیتے تھے, اس سے استقامت آ جاتی تھی تمہارے پاؤں میں. اور دوسری جگہ ہے کہ اسی سے یہ جو تمہاری استقامت تھی مخالفین کے لیے یہ چیز کپ کپا دینے والی تھی. میدان جنگ میں واقعی اگر مقابل کی فوج جو ہے وہ جم کے کھڑی ہو جائے تو دشمن جو ہے وہ تو واقعی وہاں سے بھاگ جاتا ہے. تو قرآن نے یہ بتایا ہے یہ جو آنے والے تھے. باقی یہ جو میدان جنگ میں جو کچھ ان مومنین مجاہدین نے کیا ہے, پوچھئے اللہ تعالیٰ کس طرح سے وجد میں آگے اسی صورت میں آگے ہے. والذی یصلی علیک وملائکۃ, او مجاہدو, اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام تم پہ بھیجتے ہیں. پتہ اگر ان فرشتوں نے کی تھی تو وہ فرشتے ان پہ کیوں درود و سلام بھیجتے؟ تحسین و آفرین کے پھول نچھاور کرتے تھے ان کے اوپر. وہ کیوں؟ وہ تو یہی ہے, یہی جو ہے جنود ہم نے بھیجا اور یہ سب کچھ کیا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا, اس لیے خدا تمہارے عمل اور تمہارے کام کو دیکھ رہا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو. بِمَا تَعْمَلُونَ قرآن ہے عزیزان من, وہ تو وہی معاملہ صاف کر دیتا ہے. یہ اگر اسی جنود نے یہ سب کچھ کیا تھا تو بِمَا تَعْمَلُونَ جو ہے یہ کیسے آ, انہی کا ہی عمل. ہاتھ ہے اللہ کا, بندہ مومن کا ہاتھ, بندہ مومن کا ہاتھ. بما تعملون بصیر, یہ تھا. وہ نعمت تو گنا دی کہ وہاں تمہیں اتنی بڑی کامیابی ہوئی تھی. اب میں نے کہا نا کہ پھر وہ یہ کہنے کے بعد یہ آخری چیز تھی نا, فتح ہوئی, کامیابی ہوئی, نعمت ہوئی, اور اس کے بعد اب کہانی شروع ہو رہی.
اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذا زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر فتظنون باللہ الظنون. کہا کیفیت یہ تھی کہ دائیں بائیں چاروں طرف سے یہ لشکر جو تھے ہجوم کر کے آ گئے تمہارے خلاف، اور میدان جنگ میں کیفیت یہ تھی تمہاری کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، تمہارے سینے میں تمہارے دل اس طرح سے دھک دھک کر رہے تھے کہ گویا وہ حلق تک آ پہنچے. تم میں جو کمزور دل تھے اس قسم کے یہ اعراب وغیرہ، وہ خدا کے متعلق طرح طرح کی اپنے دلوں کے اندر ظن پیدا کر رہے تھے کہ اس نے تو وعدہ کیا تھا فتح کا، کامیابی کا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. یہ تھا وہ ٹیسٹ جس کے متعلق ہم نے کہا تھا رسول سے کہ ان کا ذرا ٹیسٹ کیجئے، اس قسم کا ٹیسٹ کہ وہ زلزلوا زلزالا شدیدا، تزلزل واقعہ ہو گیا. تمہارے پاؤں استقامت پائے، استقامت میں لغزشیں آ سکتی تھیں، تزلزل واقع ہو گیا. اتنا بڑا ہجوم تھا. یہ تھا یہ جنگ. ذرا دو ایک مقام میں اور بھی دیکھ لیجئے کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے. ہمارے ہاں تو عزیزان من یہ صورت ہے نا کہ بس کلمہ پڑھا، وہ بھی تو خیر پہلے زمانے میں تو ہم پڑھا کرتے تھے، اب تو موقع ہی نہیں آتا. خدا کے فضل کرم سے وہ میں نے کہا نا کئی دفعہ، ساری عمر میں مسلمان پیدا ہونے کے بعد تو ہم کلمہ پڑھتے نہیں تھے، وہ تو ملا آ کے بانگ دے جاتا تھا. ساری عمر میں صرف نکاح کے وقت میں ملا کلمہ پڑھایا کرتا تھا. اب آہستہ آہستہ وہ جب ماڈرنائز ہوا ہے طریقہ تو وہ بھی بیچ میں سے وہ نکل گیا، تو ساری عمر میں کہیں موقع ہی نہیں آتا کلمہ پڑھنے کا بھی. اس کے باوجود اطمینان یہ ہے کہ جنت میں ہم ہی نے جانا ہے. تیرے محبوب کی امت جو ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفاعت سے بخشوا دینا ہے. یہ ہے نا ہمارا ایمان. یعنی اس حد تک اس کو پختہ کیا ہوا ہے اس شفاعت یا سفارش کے ایمان کو کہ جو شخص کہتے ہیں نا کہ اللہ تمہیں رسول کی شفاعت نصیب نہ کرے، بدترین گالی ہے. اور جس کے متعلق کہا جائے کہ یہ تو اس کا بھی منکر ہے شفاعت رسول کا، تو یہ کفر ہے. یہ تو کفر کا فتویٰ لگتا ہے، اس میں یہ ایک شک بھی ہو جاتی ہے. یعنی اتنا راسخ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر جنت میں جانے کے لیے. تو میں نے تو کئی دفعہ آپ کے سامنے وہ روایات پیش کی ہیں کہ جب تک آخری مسلمان یعنی امت محمدیہ کا فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی جنت میں نہیں بھیج دیں گے، آپ خود جنت میں نہیں جائیں گے. تو یہ کتنا بڑا اطمینان ہے یا فریب نفس ہے، یا کتنا بڑا کہہ لیجیے یہ اعتماد ہے اس چیز پہ جنت تو ہے ہی ہمارے لیے، ہم نے تو بالآخر جانا ہی ہے اس میں. تو یہاں پھر اچھے کام کرنے کی ضرورت کیا ہوئی؟ یعنی وہ اچھا کام کرنے والا یا برا کام کرنے والا وہ دونوں ہی ہیں امت محمدیہ کے فرد. جب وہاں ہر ایک کی بخشش ہو جانی ہے تو پھر اچھا کام کرنے کی ضرورت کی ناٹھدیاں نوان برابر ہے. وہاں تو ایک جیسا ہو جانا ہے سب. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اثر کتنا جا کے پڑتا ہے. لیکن سنیے کہ قرآن کیا کہتا ہے. 2/214 سورہ بقرہ. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم اپنے ذہن میں یہ سمجھے بیٹھے ہو؟ خیال خام کے لیے یہ لفظ آتا ہے. یہ خیال خام لیے بیٹھے ہو تم اس کے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے. وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، اور تم پہ وہ وارداتیں نہیں گزریں گی، وہ مارکا آرائیاں نہیں ہوں گی، وہ مصائب نہیں جھیلنے پڑیں گے، وہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جس قسم کا کہ اس سے پیشتر جو قومیں گزری ہیں حق و صداقت کی علم بردار، انہیں اس قسم کی صعوبات برداشت کرنی پڑی تھی. کیا تھی وہ؟ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، میدان جنگ، سخت تنی مارکا آرائیاں،
اس قدر سخت اور شدید کہ تزلزل واقع ہو گیا ان کے اندر، ایسا تزلزل حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، حتیٰ کہ رسول اور اس کے ساتھی بھی پکار اٹھے متی نصر اللہ. یہ نہیں ہے کہ ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی نہیں، متا کا لفظ یاد رکھیے گا. کہا تھا کہ ہمیں اس پر تو ایمان ہے کہ تم نے وعدہ کیا تھا کامیابی کا، کامیابی آئے گی تو صحیح، لیکن مولا وہ کب آئے گی؟ کیا بات ہے اس متا کی یہاں عزیزان نے. بلبم رسیدہ جانم تو بیا کے زندہ مانم، جان لبوں پہ آ گئی آ کہ میں زندہ ہو جاؤں، پس ازاں کے من نہ مانم بچے کا ارخائی آ. میری موت کے بعد اگر یہ چیز آئی تو مجھے اس کا کیا فائدہ ہے؟ متا بڑا عجیب ہے یہاں. یہ نہیں ہے کہ انہیں کوئی شبہ تھا اس کے متعلق، سوال یہ تھا کہ ہمارے اندازے کے مطابق یہ وقت آ گیا ہے کہ تیری مدد آنی چاہیے، اگر اس وقت بھی وہ نہیں آ رہی تو ہمیں اتنا ہی بتا دے کہ وہ کب آئے گی. یہ ہے جو کہتے ہیں کہ صاحب اس میں رسول کو بھی کہا گیا کہ رسول اور اس کے ساتھی دونوں پکار اٹھے، تو خدا نہ کردہ یہ نہیں تھا کہ ان کو خدا کی نصرت کے آنے میں کوئی شک پیدا ہو گیا تھا. بات صرف وقت کی تھی کہ ہمارے اندازے کے مطابق تزلزل اتنی شدت اختیار کر گیا ہے کہ تیری معودہ نصرت جو ہے وہ اب آ جانی چاہیے. اگر اب بھی نہیں آ رہی وہ تو ہمیں یہ تو بتا دے کہ وہ کب آئے گی. انہوں نے کہا متی نصر اللہ، کب آئے گی؟ جواب ملا الا ان نصر اللہ ہے قریب، حوصلہ نہ ہارو، وہ آئی مدد. بات یا شروع ہوئی تھی ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم سمجھے بیٹھے ہو کہ بس ہم نے اس طرح سے امت محمدیہ میں نام لکھایا اور جنت میں پہنچ گئے، حالانکہ تم پر یہ وارداتیں نہیں گزریں گی. ان کے یہ جتنے یہ وارداتیں، یہ واقعات، یہ جتنے مصائب، یہ جتنی تصادمات، ان میں سے نہیں گزر جاؤ گے اس وقت تک جنت میں کیسے داخل ہو جاؤ گے؟ یہی ہے وہ صراط پل صراط جسے کہا کرتے ہیں. اس میں سے تو گزرنے کے بعد جنت میں تم جا سکو گے. 2/214 میں نے عرض کیا ہے، کئی مقامات ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس غام باطل میں گرفتار نہ رہنا کہ یوں ہی کلمہ پڑھنے تھے یا اپنے آپ کو امت محمدیہ کے رجسٹر میں نام لکھوا دینے تھے. جنت میں چلے جاؤ. جنت میں جانے کے لیے تو ان وادیوں میں سے گزرنا پڑے گا. یہ ہے 29/2 29/2. ام احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور ہم نے کہا کہ بس ٹھیک ہے صاحب ایمان لے آئے چلے جاؤ جنت میں؟ کیا لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہاں آمنا کا لفظ ہی کہہ دی کہ یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے؟ کون ہوتے صاحب؟ جی مسلمان ہونے الحمدللہ. تو کہا بس یہ کہہ دینے سے بس معاملہ ختم ہو گیا. لفظ ہے این یترکوا کہ بس تمہیں وہ چھوڑ دیا جائے گا. یعنی تم نے یہ کہا عدالت کے اندر کہ ہم تو مسلمان ہیں، انہوں نے کہا کہ جاؤ ساری دفعہ وفا جتنی تھی ساری برباد ہو گئی، مقدمہ خارج، بری ہو تسی، چھوڑ دیا جاؤ گے. اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور تمہیں ان بھٹیوں میں سے نہیں گزارا جائے گا کہ جہاں پیتل کندن بن کے نکلا کرتا ہے. یفتنون سنار کی بھٹی کو کہتے ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے بھی جو لوگ جنت کے مستحق قرار دیے گئے تھے انہیں ان بھٹیوں میں سے گزارا گیا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. یہ بھٹیاں ہیں جن میں سے گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سچا سونا کون سا ہے اور پیتل کون سا ہے. ان میں سے تو گزرنا پڑے. یہ ہے جنت میں جانے کا راستہ، یہ ہے وہ شرط جو جنت میں جانے کی قرآن نے کہی ہے. لیکن جیسا میں نے عرض کیا کرتا ہوں وہ کہ ہمارے ہاں تو اتنی سی چیز، وہ اقبال نے جو کہا تھا کہ بیشتے بہر ارباب ہما مست پر
اور وہ گو ہندی مسلمان رہا کہ خوش باش بہشتے فی سبیل اللہ وہاں مست ان سے کہو موج لو فی سبیل اللہ کیا بات ہے اللہ واسطے بھی جنت میں لب جاتی تو یہ قوم تو اس کے بعد عادی ہو گئی اللہ واسطے لینے کی فی سبیل اللہ کاسا گدائی ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے دے دے دادا اللہ تیرا بھلا کرے گا دے دے مجھے اللہ تجھے دے گا یعنی تجھے نہیں اللہ براہ راست دے گا جو تیرے پاس ہو تو مینوں دے دے تو تینوں اللہ دے گا کاسا گدائی لیے پھر رہے ہیں وہ گداگری کے اندر روٹی سے چلے ہیں آہستہ آہستہ جنت تک پہنچ گئے بہشتے فی سبیل اللہ مست اللہ کے راستے میں دے رہا بابا کیا چاہتے ہو جی جنت مانگنا پہ لالا تو بھی لالا اللہ کے واسطے جو مانگنا بھی اللہ واسطے یعنی لندا اپنے واسطے کہندا اللہ واسطے عزیزان من بڑے دکھ سے یہ چیزیں کہنی پڑتی ہیں مجھے جگر شک ہو جاتا ہے لیکن بات بڑی صاف ہے ہم نے بنیادی غلطی یہ کر لی ہوئی ہے کہ جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے جس قسم کے وہ وعدے کر رہا ہے جس قسم کے نتائج پیش کر رہا ہے قوم کے متعلق جتنی برکات اور نعمات دے رہا ہے ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ ہم سے وہ باتیں کر رہا ہے ہم سے نہیں باتیں کر رہا اس نے تو یہ پہلی چیز کہی ہے وہ مخاطب مومنین کو کرتا ہے اور مومنین کے متعلق وہ یہ نہیں کہ جو اپنا نام رکھا لے مومن ہو جاتا ہے مومن کی تو خصوصیات سارے قرآن میں ہیں شرائط ہیں خصوصیات نہ کہیے وہ جو ان شرائط کو پورا کرتا ہے وہ مومن کی صف میں آتا ہے لسٹ میں آتا ہے یہ چھوٹے سے الیکشن کے لیے آپ کے ہاں کئی کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کے بعد جو فلفل کرتا ہے کنڈیشن کو تو وہ ایلیجیبل ہوتا ہے صرف ایلیجیبل ابھی ہوتا ہے اس کے بعد یہ نہیں کہ سکسیسفل ہوتا ہے یہ جو قرآن کریم نے جس قدر یہ وعدے کیے ہیں یہ جنتیں ہیں دنیا کی خوشگواریاں ہیں خوشحالیاں ہیں عالم جنہیں کہا ہے اقوام عالم میں سب سے اونچے اور غالب ترین وہ جو اس نے کہا ہے یہ مومنین کے متعلق کہا ہے ہمارے لیے نہیں کہا یہ اس لیے کہ جو ایلیجیبل ہی نہیں ہے ان شرائط پر پورا ہی نہیں اترتا جس کے بعد وہ مومن کہلا سکتا ہے تو اسے کیا حق حاصل ہے وہ یہ کہے کہ یہ سب چیزیں جتنی ہیں یہ ہمارے لیے ہیں فریب ہے یہاں تو فریب کھل جاتا ہے جب وہ کہہ دیتا ہے وہ الیکشن آفیسر کہ نہیں صاحب وہ تمہاری یہ شرط پوری نہیں ہے پیپر ریجیکٹڈ تو تم اس صف میں بھی نہیں رہتے تو چونکہ ہم تو کہیں اپنا پیپر ہی پیش نہیں کرتے الیکشن کا اس لیے وہ ریجیکشن والی بات ہی نہیں اپنے ہی ذہن میں سمجھے بیٹھے ہیں یہی نہیں کہ ہم ایلیجیبل ہیں ہم سمجھتے ہیں کینڈیڈیٹ ہم سکسیسفل ہیں کامیاب ہو گئے ہوئے ہیں دروازہ کھل گیا ہمارے لیے جنت کی پارلیمنٹ کا بس چلے گئے ہم اس کے اندر نہیں عزیزان من پہلی شرط اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ان شرائط پر پورا اترے کنڈیشنز کو فلفل کرے جو قرآن نے مومن کی کہی ہیں تو پھر یہ اس کے لیے ایلیجیبل ہوگا ان چیزوں کے لیے ورنہ وہ تو اندر نہیں آنے دیتا بات تو غزل کے انداز کی ہے لیکن ہے بات بڑی عمدہ چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد کیا بات ہے چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد آپ کی صورت تو دیکھا جائیے غافل ان ماہ طلعتوں کے واسطے چاہنے والا بھی اچھا چاہیے او بابا یہ جو کچھ کہا گیا ہے آپ کی صورت تو دیکھا ہمارے متعلق کہا گیا ہے ان ماہ طلعتوں کے واسطے چاہنے والا بھی اچھا چاہیے ہر کے ہو ماہ جو ہے وہ چاہنے والوں کی فہرست میں نہیں آ سکتا تو علیہم آیات ان کو پیش کرتا ہے
پھر ان میں سے جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں واقعی اس قابل ہیں چیزیں کہ ان کو اپنا لیا جائے، اس کے بعد یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو تعلیم دیتا ہے قرآن کی اور بہت بڑی حکمت کی، فلسفے کی، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کی صلاحیتوں کی نشو و نما کرتا ہے۔ یہ سارا پروگرام ہے، کرنے والا ہے نبی، جن کا کیا جا رہا ہے وہ ہے جنہیں ہم صحابہ کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ خدا جن کی اعصاب کی قسمیں کھاتا ہے جیسے کہا جاتا ہے۔ یہ کس طرح سے بنے تھے یہ سارے؟ یہ تو سارے وہی تھے جن کی اسلام سے پہلے کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، وہیں کے یہ رہنے والے تھے۔ یہ اس طرح سے انہوں نے کوالیفائی کیسے کر لیا؟ یہ پہلا پروگرام ہے عزیزان من، غور کیجئے گا۔ ہم جو بہت زیادہ آرزو مند ہیں اس چیز کے کہ وہ اسلام کا نقشہ جو ہے پھر سے وہ آ جائے، تو ہم اس پروگرام کے اوپر سے پورا کر کے گزرے بھی ہیں ابھی تک۔ ہم نے کوالیفائی بھی کیا ہے اس کے لیے، ہم نے یہ شرائط پوری بھی کی ہیں ایلیجیبلٹی کے لیے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ جھگڑے جھمیلے تو بعد میں ہو گئے کہ کس کو کتنے ووٹ ملے اور کون وہاں اندر آیا اور کس کا پیپر مسترد ہوا، وہ ان کے متعلق بات ہوگی نا جو ایلیجیبل کینڈیڈیٹ کی لسٹ کے اندر آیا ہوا ہوگا۔ جو اس لسٹ میں ہی نہیں آیا اس کو اس کی کیا خوشی ہو گئی کہ جی فلاں پارٹی کی میجورٹی ہو گئی اندر، تہنو کی، تم تو اس لسٹ میں ہی نہیں آئے۔ عزیزان من، ہم آج اس لسٹ میں ہی ابھی نہیں آئے جو ایلیجیبل ہے مومن کہلانے کے لیے۔ پھر آگے بات چلے گی، غافل ان معطلتوں کے واسطے چاہنے والا بھی اچھا چاہیے، اور وہ تو جوہر قابل چن چن کے لیتا ہے۔ یوں ہی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ لی تھی کہ یا اللہ، بڑی سختی کا عالم تھا مکے میں اس زمانے میں، جب دعا مانگی تھی ایک ایک فرد آیا کرتا تھا، اسلام لاتا تھا تو جسے ہم کہتے ہیں نا نعرہ تکبیر بلند ہو جایا کرتا تھا، اس جماعت کی طرف سے یہ ہوتا تھا ایک فرد کے ادھر آنے سے۔ لیکن افراد کیسے تھے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ابو جہل اور عمر میں سے کسی ایک کو مجھے دے دے۔ وہ تو ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے۔ یہ کیا چیز تھی ان کے اندر کہ نبی دعا مانگ رہا ہے ان میں سے ایک مجھے دے دے۔ اب جو ادھر آیا ہے تو پھر عمر آ گیا، ابو جہل جی تھی اس کی قسمت میں یہ سعادت نہیں تھی۔ یہاں آنے کے بعد یہ پھر کیا بات تھی کہ وہی ابن خطاب، وہی عمر، جو ابو جہل اور عمر دونوں ایک سطح پہ تھے اس دور میں قبل الاسلام، جوہر ان کے اندر کتنے کیوں نہ ہو، لیکن کفار کی ساتھ میں تو ایک سطح پہ دونوں تھے۔ تو کیا چیز تھی کہ جس نے عمر کو فاروق اعظم بنا دیا؟ ابو جہل کفر کی موت مرا۔ کیا چیز تھی یہ؟ وہ جو پروگرام تھا نبوت کا، عمر اس میں سے گزرا تھا، ابو جہل اس میں سے نہیں گزرا تھا۔ یہ اس پروگرام میں سے جب تک نہیں گزرتا کوئی ابن الخطاب فاروق اعظم نہیں بن سکتا۔ تو ہم ہیں کہ وہ اس پروگرام کا کوئی نام ہی تھے نہیں، وہ جنہوں تھے کہنے پتہ ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں۔ پہلی جماعت کے لیے بھی مدرسہ نہیں، اور جن مناصب کے لیے ایم اے کی ڈگریاں چاہیے، درخواستیں ان کے لیے بھیجتے چلے جا رہے ہیں۔ درخواستیں نہیں بھیجتے، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں آپس میں، دکم پیل ہو رہی ہے۔ وہ ہے بھی ڈگری تمہارے ہاتھ میں۔ یہ ہے عزیزان من وہ طریق، اور یہی وجہ ہے۔ اور یہ جو ان میں آنے والے ہوتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جوہر انسانیت پہلے ان کے اندر ہوتے ہیں، یوں ہی ہر ایک نہیں اس کے اندر آ جاتا۔ چاہنے والا بھی اچھا چاہیے۔ حضرت عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے یہ کہا تھا کہ اسلام میں آ کے تم کتنے بڑے آدمی ہو گئے؟ کہنے لگے ہم اسلام سے پہلے بھی بڑے تھے، معیار ذرا مختلف تھا۔
بس ادھر آنے کے بعد اقدار بدلتی ہیں، جوہر تو اندر موجود ہوتا ہے، موجود ہی تھا تو دعا مانگے، نبی دعا مانگ کے لے رہا ہے، سب اللہ اکبر، یہ سعادت اللہ اکبر اٹھنے کی جائے ہے، نبی دعا مانگ کے لے رہا ہے، اور کس طرح پھر اس دعا کے معیار کے اوپر یہ پورے اترے گئے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، کہا یہ ہیں تصادمات، تزاحمات جن میں سے مومن گزرتے ہیں، یہ ہیں زلزلہ انگیز صعوبتیں جن کو وہ برداشت کرتے ہیں، ان میں وہ پورے اترتے ہیں اس امتحان کے اندر جا کے، اور پھر وہ فتح ہوتی ہے، جو یہاں کے بھی دروازے کھلتے ہیں، وہاں کے بھی دروازے کھلتے ہیں۔ یہ صورت نہیں ہے تو نہ یہاں کا دروازہ کھلتا ہے نہ وہاں کا دروازہ کھلتا ہے، مومنین کی تو یہ کیفیت تھی۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، وہاں یہ تھا کہ انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ مولا کریم وہ مدد جس کا وعدہ کیا ہوا ہے، یقین تو ہمیں ہے اس کی، وہ کب آئے گی؟ کہا ایک دوسری طرف یہ منافق تھے جن کے دلوں میں روگ تھا۔ دیکھو یہ سائیکولوجیکل پوائنٹ قرآن کیسے لاتا ہے۔ یہ آج 1400 سال کے بعد پہلی دفعہ سائیکالوجی کا ایک سائنس بنی ہے یا علم آیا ہے کہ جس نے کہا ہے کہ یہ انسان کے اندر کی نفسیاتی کیفیت ہے جو اس کی باہر کی زندگی کو متعین کرتی ہے۔ قرآن اسے فی قلوبہم مرض کہتا ہے، سائیکولوجیکل کیس کہتے ہیں ان کو، بیمار کہتے ہیں ان کو، یہ سائیکالوجی والے۔ آج قرآن 1400 سال پہلے یہ مرض بتا رہا ہے کہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے اوپر یہ جھٹکا آیا ہے تو ان کو زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ وہ وقت کب آئے گا جب تیری مدد آئے گی، شبہ نہیں گزرا۔ یہ وہ تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہا وہ ہمارے ساتھ جو کچھ یہ کیا جا رہا ہے، جو وعدے دیے جا رہے تھے، سب فریب ہی فریب تھا، دھوکے میں رکھا ہمیں۔ یہ یہاں پہنچ، انہوں نے یہ نہیں کہا، کہا انہی کے اندر یہ لوگ تھے کہ انہوں نے کہا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، اندر یہ لوگ تھے، ان کے اندر یہ جو مجاہدین تھے ان میں یہ وسوسہ انگیزیاں پھیلا رہے تھے۔ یہاں یہ یثرب کا لفظ جو ہے قرآن میں یہاں آیا ہے مدینے کے لیے، یہ اسلام سے پہلے اس کا یہی نام تھا، اے اہل یثرب، مدینے والوں تم یہاں ٹھہر نہیں سکو گے۔ یہ اندر وسوسہ انگیزیاں پھیلا رہے ہیں، لوٹ چلو۔ یا جو باہر سے قبیلے آئے ہوئے تھے مدد دینے کے لیے، ان میں یہ خیال پھیلا رہے تھے لوٹ چلو، مقام نہیں تمہارے لیے، یہاں ٹھہرنے کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ قرآن کریم میں، پھر دوہرا دوں، بڑی اہم چیز ہے نا کہ سارا قرآن ختم کرنے کے بعد آخری صورت، آخری اس کے الفاظ، کہا کہ یہ سب ٹھیک ہے، اس کے اوپر تم کار بند رہو گے تو یہ نتائج برآمد رہیں گے، لیکن ہم تمہیں محتاط کرنا چاہتے ہیں ایک چیز سے، بڑی احتیاط برتنا۔ کن سے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اتنا کچھ کہہ کے خدا کس چیز سے احتیاط برت؟ من وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ جو وسوسہ اندازی کرنے والے ہیں نا، کان میں کچھ پھونک کے پیچھے لوٹ جانے والے، کہا بس ان سے بچنا۔ وسپرنگ کمپین اس دور میں جن کو کہتے ہیں، سب سے خطرناک حربہ ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ چنگاری یہ پھوٹی کہاں سے تھی، اور آگ سارے شہر میں لگ جاتی ہے شام تک۔ اندازہ لائیے، پورے قرآن کے بعد آخری چیز جس سے کہا احتیاط برتنا، وہ یہ چیز تھی۔ یہ وہاں انہوں نے شروع کیا کہ چلو وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بَيُوتَنَا عَوْرَةً، اور بعض تو ایسے آ گئے جنہوں نے کہا رسول اللہ سے کہ صاحب ہمیں اجازت دے دیجیے میدان جنگ سے واپس جانے کی۔ بھی کیوں؟ کہنے لگا کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ، یہ عورتن کے معنی تو وہ جسے کہتے ہیں نا کھلے پڑے ہیں، ننگے اس کا ترجمہ ہوتا ہے
یعنی وہاں کوئی گھر کے اندر ایسے مرد نہیں جو حفاظت کر سکیں ان کی، کھلے پڑے ہیں ہمارے گھر، اس لیے ہم جانا چاہتے ہیں۔ وما ہی بعورت، قرآن نہیں کہتا، بالکل غلط کہتے ہیں، یہ وہاں یہ صورت نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ خود جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ لشکر والے مومنین تھے جو جنگ لڑ رہے تھے، انہوں نے یہ تو نہیں کیا تھا کہ پیچھے گھر جو ہے ان کو وہ کھلے چھوڑ دیں، غیر محفوظ چھوڑ دیں کہ دشمن آئے تو لوٹ کے لے جائیں، انہوں نے حفاظت کا سامان کیا ہوا تھا۔ کہا یہ بالکل یہ جو کہہ رہے ہیں ان یریدون الا فرارا، یہ جنگ سے بھاگ جانا چاہتے ہیں، اور جنگ سے فرار جو ہے عزیزان من، اس کے لیے جو قرآن کریم نے تاکید کی ہے وہ بدر کے میدان میں وہ 312 جو کہا جاتا ہے، تمام کے تمام وہ جنہوں نے اپنی جانیں بیچ دی ہوئی ہیں، مومن حقہ جنہیں قرآن کہہ رہا ہے، وہ صافہ راہ ہو چکے ہوئے ہیں صاحب۔ این اس وقت یہ وحی نازل ہوتی ہے قرآن کی روح سے۔ قرآن نے کہا ہے کہ اس وقت ہم نے ان سے کہا کہ ایک بات سن لو کہ آج کے دن تم میں سے کوئی شخص جو میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگ جائے گا وہ پیچھے لوٹا اور جہنم میں سیدھا جا گرے گا۔ صحابہ کبار کی جماعت کھڑی ہے، اس جماعت کے قابل اعتماد اور قیمتی ہونے کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں سیدھی کر کے آگے ایک طرف نکل کے ایک دعا مانگی تھی، وہ تاریخ میں محفوظ ہے، بڑے قیمتی جوہر بھی ہیں ہمارے تاریخ میں۔ کہا ہے کہ نہایت الہا اور عجز میں اور ماہویت کے عالم میں حضور نے دعا ایسے مانگی تھی کہ وہ حضور کی چادر شانوں سے گرتی چلی جا رہی تھی، آپ کو جذب کے اندر اتنا بیہوش نہیں تھا۔ دعا یہ تھی کہ یا اللہ اس آسمان کے نیچے جتنے ایسے لوگ ہیں جو تیرے نام پہ جانے دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، میں نے انہیں اکٹھا کر کے اس میدان میں میں لا کے کھڑا کر دیا، اس کے بعد کوئی اور باقی نہیں ہے۔ دعا یہ تھی کہ یا اللہ اگر آج یہ لوگ یہاں ختم ہو گئے، شکست ہو گئی تو یہ تو ختم ہو جائیں گے، ہمارا کیا بگڑے گا؟ عزیزان من فکرہ ہے کہ یا اللہ تو نے نبوت مجھ میں ختم کی ہے، یہ اگر ختم ہو جائے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر! یہ جماعت کھڑی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اگر وہ جماعت نہ رہتی تو عزیزان من ہمارا تو آج نام بھی عبداللہ کبھی نہ ہوتا، ہم تو رام داس ہی ہوتے۔ یہ جماعت کھڑی ہے اور اس وقت وہی آ رہی ہے کہ یاد رکھو تم میں سے آج اگر کوئی شخص میدان جنگ سے پیٹھ سے کھا کے بھاگ جائے گا تو بھاگا اور سیدھا جہنم میں جا گرے گا۔ یہ تھا فرار۔ جنت میں جانے کے مستحق ہم بنے پھرتے۔ حضور کی شفاعت پر حق ہے، شفاعت کے تو معنی ہے کسی کے ساتھ کھڑے ہو جانا، سفارش کرنا نہیں ہے، تو ہمارے ساتھ تو نہیں کھڑے ہوں گے۔ یہ ہے وہ لوگ ان یریدون الا فرارا ولو دخلت علیہم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها الا یسیرا۔ تم سے تو اجازتیں مانگ رہے ہیں کہ گھر ہمارے خالی پڑے ہوئے ہیں۔ کیفیت یہ ہے کہ اگر تمہارے خلاف کوئی لشکر امڈ آئے اور ان کو موقع ملے تو ان کے ساتھ جا ملے اور تمہارے خلاف اس سے بھی زیادہ شدت سے جنگ کرے، یہ ان کی کیفیت ہے۔ عزیزان من یہ لوگ بھی شامل تھے، تو کم صبر آزما مراحل نہیں تھے اس جماعت کے سامنے۔ وہ کھلا ہوا دشمن قریش یا یہ جو آئے تھے عذاب وہی نہیں تھے، یہ جو تھے دشمن۔ عرب میں بھی ایسے تھے، ابھی قبائل کے اندر بھی، اور مدینے کے اندر یہ یہودی، انہوں نے تو پہلے دن سے یہ کچھ کیا ہمارے خلاف۔ نکالنا پڑا پہلے مدینے سے، خیبر بھیجنا پڑا، وہاں باز نہیں آئے، جزیرۃ العرب سے ہی نکالنا پڑا ان لوگوں کو کہ تو ایسی اس قسم کے یہ خبیث انسان پہلے دن سے اسلام کے بدترین دشمن، منافقت ان کی فطرت کے اندر داخل ہوئی۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لا یولون الادبار۔
یہ وہ ہے کہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا تمہارے ساتھ کہ ہم میدان جنگ میں تمہارے ساتھ جائیں گے اور ساتھ نہیں چھوڑیں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، تمہارے ساتھ وعدہ نہیں تھا، ہمارے ساتھ معاہدہ یہ کیا تھا انہوں نے. تو ہم تو پوچھیں گے کہ اس معاہدے کا کیا ہوا پھر. خدا کا پوچھنا تو آپ جانتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، کہا کہ یہ فرار، یہاں سے تو تم بھاگ سکتے ہو، ٹھیک ہے، موت سے ڈر کے ہی یہاں سے بھاگتے ہو نا. تو بتاؤ یہ یقین دہانی کرا سکتے ہو کہ تم کو کبھی موت نہیں آئے گی، یا تم کبھی کسی اور جگہ قتل نہیں کیے جاؤ گے. یہ ہے یقین تمہارا؟ پھر تو کوئی بات بھی ہوئی موت سے بچ کے چلے جانے کی، موت سے بچے ہی رہو گے. ہے یہ بات؟ کیا عجیب دلیل. وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بھاگ جاؤ گے یہاں سے، جو مفاد کچھ ان کے ساتھ مل کے حاصل کرنا چاہو گے. چند دنوں کی بات ہے ساری. وہ ان حالات میں ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ چند دنوں کی بات ہے. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. وہ نظام خداوندی قائم ہونے والا ہے کہ جس نظام کی کیفیت ہوگی کہ جو اس کا ساتھ دینے والا ہے اسے ہی یہ خوشحالیاں اور فارغ البانیاں نصیب ہوں گی. جس نے اس کی مخالفت کی ہوئی ہے اس کے حصے میں ذلت اور پستی آئے گی، اور وہ پھر دیکھے گا کہ اس نظام کے سوا دنیا میں ان کو کوئی پناہ دینے والا نہیں. جہاں جو صرف اللہ اپنی طرف جو نسبت کرتا ہے نا کہ اللہ کے سوا تمہیں کہیں حفاظت نہیں ملے گی، اللہ یہ دے گا، قرآن کریم میں دیگر مقامات پہ یہ واضح ہے کہ یہ وہ نظام خداوندی ہے جو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں متشکل ہوا ہے. یہ چیزیں وہ کرتا ہے. قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا ولا یاتون البأس الا قلیلا. کہا یہ لوگ خود ہی بھاگنا نہیں چاہتے، دوسرے لوگوں کو بھی یہ کہتے ہیں، روکتے ہیں ان کو کہ ان کا ساتھ نہ دینا، مارے جاؤ گے. یہ ان کی کیفیت ہے. اشحۃً علیکم فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. کہتا کیفیت ان کی یہ ہے کہ جب ان کو کوئی خطرے کا سامنا ہوتا ہے تو یوں دیکھتے ہیں تمہاری طرف کہ جیسے موت کے تصور سے یا موت سامنے آ گئی اور ان پہ کپ کپی چھا گئی ہے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ. جب وہ خوف ڈر نہیں رہتا تو منافقت کی یہ کیفیت ہے کہ تمہارے ہاں کے یہ جو ساتھی تھے ان کے خلاف شکایتیں لگاتے ہیں کہ صاحب یہ بھاگ گیا تھا، یہ کہتا تھا، کہتا شرم نہیں آتی ان کو. منافق تو کرتا ہی ہے کہ نہیں صاحب میں تو بالکل پکے پاؤں وہاں کھڑا ہوا تھا، آپ کو پتا نہیں ہے یہ جن کا آپ کے ساتھی میں نے پھر دیا نا جو اس وقت ساتھ ہیں آپ کے، یہ تھے، یہ سب کچھ کرتے تھے. یعنی کہ یہ اس وقت یہ کچھ کہیں. اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم وکان ذلک علی اللہ یسیرا. بات یہ ہے وہ دیکھا لم یؤمنوا، ٹھیک ہے ان میں سے یہودیوں کو تو چھوڑ دیجئے، اور جو تھے قبائل وغیرہ والے ان کے متعلق تو یہ چیز تھی نا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں، در حقیقت ایمان لائے نہیں ہیں. آگے ایک سورت آتی ہے سورہ تحریم ہے غالباً، اس میں کہا گیا ہے یہ جو بادیہ نشین صحرا نشین بدو تھے، اعراب جن کو کہا جاتا ہے، وہ اس طرح سے اسلام کی شوکت اور اس مملکت کی حشمت کو دیکھ کے آ گئے، ان کے زمرے میں تو داخل ہو گئے. قرآن نے ان سے کہا ہے کہ ان سے کہو کہ اپنے آپ کو مومن نہ کہا کریں. سوچیے عزیزان،
ابھی مومن نہ کہا کریں، کہا یہ کریں کہ ہم نے اس مملکت کی شان و شوکت کو دیکھا، ہم اس کے سامنے سر تسلیم ہم نے کیا. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں ابھی نہیں اترا. تو مومن تو اس رجسٹر میں نام لکھ لینے سے بھی نہیں ہوتا. لما يدخل الایمان فی قلوبہم، یہ تو اتنی کٹھالیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے. وہ تو پھر بھی کچھ بہارات شان و شوکت دیکھ کے ظاہر ہی صحیح اس فہرست کے اندر نام لکھایا تھا، ہم تو ان میں بھی شامل نہیں ہیں عزیزان من، کہ جائے کہ اگلا درجہ ہمیں نصیب ہو جائے. ہم تو انٹرنس کا امتحان بھی نہیں پاس کر سکے. وہ پہلے اس کو انٹرنس کہتے تھے، یہ اب جو پتہ نہیں انٹرمیڈیٹ 10ویں کا امتحان جڑا ہوتا تھی، وہ اصل میں تعلیم گاہ میں داخلے کے لیے انٹرنس ہوتا تھا، تعلیم اس کے بعد شروع ہوتی تھی. انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو ابھی انٹرنس میں آئے ہیں، ان سے کہو کہ اپنے آپ کو مومن نہ کہا کریں، کہا نہ کریں. کیوں؟ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں ابھی نہیں اترا. ان کے متعلق کہا لم یؤمنوا فأحبط اللہ اعمالهم، یہ ایمان لائے نہیں تھے، اسی لیے ان کا جتنا کچھ کیا کرایا تھا وہ بھی رائے گاں گیا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، کہا یہ جائے گا کہ بھئی کچھ کیا کرایا ہے وہ رائے گاں کیوں گیا. وہ کہنا سیدھی سی بات ہے، کمپلسری سبجیکٹ میں جو لڑکا فیل ہو جاتا ہے، آپشنل سبجیکٹ کے نمبر جو ہیں اس سے کچھ فائدہ ہی نہیں لیتا. میدان جنگ سے بھاگا ہوا اور اس کے بعد اپنی نمازوں کا ثواب مانگ رہا ہے. نہیں، میں نے کچھ غلطی مثال دی. نمازوں والا تو میدان جنگ میں جاتا ہی نہیں ہے، بھاگنا اس نے کیوں ہے؟ وہ کہنے نہیں جی اسی تو نہیں لڑتے میدان جنگ، تو کبھی بھی نہیں لڑے، اسی آئی تھی کہ نہیں لڑے. میں کہہ یہ رہا تھا ہاں وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ جو کچھ کیا کرایا ہے وہ رائے گاں کیسے جایا کرتا ہے. جذباتی قوم کچھ کم نہیں کرتی، کام کرنا جسے کہتے ہیں. مذہب پرست قوم بھی کچھ کم مشقتیں نہیں اٹھاتے. جون جولائی کے مہینے، مئی جون کے مہینے بھر کے روزے کو دیکھ لو، جو مزدور جو رکھتے ہیں، حج کو دیکھ لیجئے کتنا کچھ کرتے ہیں. اس سردی کے زمانے میں صبح وہ جو اذان اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے ٹھٹھرتے ہوئے مسجدوں میں جا کے نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ کم مشقتیں نہیں. فرق تو اتنا ہی ہے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی. یہ چیزیں تو ٹھیک ایسے ہی ہیں، ایسی ہی ہوں گی، ان کا قائم رکھنا بھی ضروری ہے، لیکن اس کے اندر وہ روح نہیں رہی ہے. اس لیے یہ کیفیت پیدا ہو. رائے گاں یوں جاتے ہیں ہمارے، وہ روح اگر پیدا ہو جائے تو 15-20 لاکھ ہر سال عرفات کے میدان میں جمع ہو کر اسرائیل کی چڑیا جتنی مملکت کے خلاف جو کچھ وہ دعائیں کر، اگر ان کے اندر وہ روح کہیں بیدار ہو جائے عزیزان من، 15-20 لاکھ کی ضرورت کیا ہے، 15-20 ہی کافی ہوتے ہیں اس کے لیے. روح بلالی. یاسبون العذاب لم یذبوا وَإِن يَأْتِ الْأَعْذَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا. کہنے لگا ان کی یہ کیفیت ہے، باہر صحرا نشینوں سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ سناؤ یار وہ مسلمانوں کی جو فوج تھی کیا ہوا، شکست کھا گئی یا فتح ہوئی ہے؟ شکست کھا گئی تو وہ کہتے تھے کہ دیکھا ہم نے پہلے کہا تھا نہ جانا، مارے جاؤ گے. پتہ ہوتی ہے تو ان سے آگے کہتے ہیں کہ صاحب ہم ہی تو تھے جو ان لوگوں کو باہر سے بھیجتے تھے ریکروٹ کر کر کے تمہاری مدد کرنے کے لیے، چھوٹ پیسے ساڈے. قرآن نے کہا ہے کہ یہ اشیاءً علی الخیر، مال غنیمت میں حصہ بٹانے کے لیے تو آگے آگے آئیں گے یہ. اور کہا جائے گا کہ گئے کیوں نہیں تھے تو کہیں گے ہم ریکروٹنگ آفیسر تھے، ہم تو بھیج رہے تھے ان کو. قرآن کہتا ہے اور اس مارکے میں جہاں قرآن نے کہا ہے کہ اس قدر زلزلہ انگیز قیامت خیز یہ تصادم تھا،
کہ بنیادیں تک ہل گئیں اس زلزلے کے اندر، دلوں کے اندر اس قسم کے خیالات بھی بعض میں آ گئے۔ مومن ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جو کھڑے تھے، ان میں بھی یہ چیز آئی کہ متى نصر اللہ، اور اس تمام ہجوم کے اندر تاریخ کہتی ہے ایک شخصیت ایسی تھی جو روشنی کے مینار کی طرح کھڑی تھی کہ یہ تلاطم خیزیاں آئیں اور اپنا سر ٹکرا کے واپس چلے جائیں، اور یہ تھی شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مورخ لکھتا ہے کہ وہ ایک ذات تھی کہ ایک سیکنڈ کے لیے اپنے مقام سے ادھر ادھر کہیں ہوئی ہے، کہیں نہیں ہوئی، وہ کوشن پہ کوشن دیے چلے جا رہے ہیں، حوصلے بڑھائے چلے جا رہے ہیں۔ نبی یہ ہوتا ہے، امام اس کو کہتے ہیں۔ میدان جنگ میں یہ کیفیت تھی۔ اس مقام پہ عزیزان من قرآن نے کہا ہے کہ دیکھو مومنین، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو تمہارے لیے رسول نے جو روش اختیار کی تھی وہ ہے اسوہ حسنہ، وہ تھا تمہارے لیے حسین ترین نمونہ بن گیا۔ رسول کو نمونہ بننا ہے ایسے مقام کے لیے۔ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، لیکن انہی کے لیے ہے یہ نمونہ بن سکتا جن کو مکافات عمل پر یقین ہو، جنہیں مستقبل کی زندگی پر ایمان ہو، جنہیں معلوم ہو کہ خدا کے ہاں جا کے ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے، اور وہ اس لیے خدا کے قانون کو زیادہ سے زیادہ اپنے سامنے رکھیں۔ ان کے لیے رسول کی یہ روش اسوہ حسنہ تھی، تمہارے لیے بہترین نمونہ تھی، اسے دیکھنا چاہیے تھا۔ میں اس مقام پہ اتنا عرض کر دوں کہ یہ آیہ مبارکہ آئی تو اس مقام پہ ہے، سورہ احزاب کے اس ضمن میں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا نمونہ پیش کیا تھا مجاہدین کے لیے بھی اور مخالفین کے مقابلے میں بھی۔ لیکن یہ جو رسول اللہ کی حیات طیبہ اسوہ بنتی ہے، نمونہ بنتی ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ یہ صرف اسی موقع کی بات نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے قیامت تک کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وہی ہے قالب کہ جس کے اندر ہمارے ایمان جائیں تو مومن بن کے نکلتے ہیں۔ حضور کی حیات طیبہ ہمارے لیے ہی نہیں، نو انسانی کے لیے، پوری کی پوری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ وہی صحیح پیٹرن ہے عزیزان مان، زمانے کے ریگ رواں پہ وہی نقوش قدم ہیں جو ستاروں کی طرح جلواداتے تبندہ چلے جاتے ہیں اور کاروان انسانیت کو ان کی صحیح منزل کے لیے نشاندہی کرتے ہیں۔ اگر یہ نقوش قدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پہ کارواں پہ نہ رہے، تمام کے تمام راستے کی تلاش میں گمشدہ زال اور مضل رہے، نشان نہ ملے انسانوں کو۔ صرف یہ جو تعلیم نظری ہوتی ہے وہ نہیں رہنمائی کرتی، نقوش قدم ہوتے ہیں جو رہنمائی کرتے۔ لیکن اب یہاں وہ سوال پھر آ جائے گا میرے سامنے، ابھی 5 منٹ ہے، میں عرض کر دوں یہ نقوش قدم کہاں ڈھونڈیں، کہاں تلاش کریں ان نقوش قدم؟ کہا یہ جائے گا کہ بالآخر ہمارے پاس تاریخی تو ہے، اس میں سے یہ نکلے گا۔ سیرت پہ جو کتابیں لکھی گئیں سینکڑوں ہزاروں، ساری 1300 صدی میں ہو تو شاید لاکھوں کی تعداد پہ پہنچ جائے، تو اس تاریخ میں سے لکھی گئی ہیں نا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس تاریخ میں جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہے کیا وہ صحیح اسوہ حسنہ ہے؟ تاریخ صرف بتا رہی ہے، انسانوں کی لکھی ہوئی، وہ بھی پہلی مستند تاریخ جو ہے 250 سال بعد رسول اللہ کی لکھی ہوئی، اس سے پہلے کوئی ریٹن میٹیریل نہیں، تحریری مواد نہیں، زبانی روایات ہیں۔ پہلی تاریخ طبری لکھتا ہے، دو ایک پہلے بھی ہیں، وہ ہشام اور اسحاق کی، وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اٹھا کے پڑھا بھی جائے۔ ان تاریخوں سے مرتب کیا جاتا ہے، اور انہی تاریخوں سے تو جو جتنے بھی مخالفین اور مستشرقین اور اعتراض کرنے والے ہیں، اسی تاریخ سے تو رسول اللہ کے خلاف وہ سارے اعتراضات لاتے ہیں۔ تو اگر ہم سند تاریخ کو ہی قرار دے دیں تو اس میں تو یہ کچھ بھی ہے۔ مخالفین کو تو چھوڑیے، اپنے جو ہیں عزیزان مان، اپنے
وہ بھی سیرت لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دور میں جنہوں نے یہ چیزیں کہی ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا کعب بن اشرف، بہت تنگ آئے تھے معاذ اللہ رسول اللہ اس سے، تو آپ نے کہا کہ کوئی اسے قتل کر دے جا کر، تو صحابہ میں سے کوئی 2 شخص تیار ہوئے، انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم سیدھے سادھے جا کے اس کی طرف جاتے ہیں اور لیتے ہیں تو وہ تو مشکل ہے، وہ قابو نہیں آئے گا، معاذ اللہ معاذ اللہ، اس کے لیے اگر کوئی جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بول دیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ہاں جھوٹ بول دیا جائے، معاذ اللہ۔ اسوہ حسنہ قیامت تک پوری نوع انسانی کے لیے، عام تاریخ میں نہیں ہے، بخاری کی روایت ہے۔ ہمارے دور میں اسلام سے دین کی اقامت کو پیش کرنے والوں میں سب سے بڑے جو تھے، انہوں نے اپنے ہاں سیرت رسول اللہ کے تحت اس کو نقل کیا اور کہا یہ ہے کہ راست بازی اور صداقت جاری بے شک اسلام کے اچھے اصولوں میں سے ہے، لیکن زندگی کی بعض ضرورتوں کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے، اور اس کی سند میں یہ روایت لکھی ہے۔ کیا یہ تاریخ اسوہ حسنہ آپ کو دے دے گی؟ تو پھر آپ کہیں گے کہ اس تاریخ کے سوا تو کوئی اور ہمارے پاس سرچشمہ ہی نہیں ہے، ماخذ ہی نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ کیا وہ جائے عزیزان من جو قرآن نے کہا ہے۔ سیدھی بات ہے کہ جس نے اس کو اسوہ یا نمونہ قرار دیا ہے، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، اس کو دوہرا دوں۔ یہ فائن آرٹ کی کلاس میں جو پینٹنگ کرتے ہیں تو ان کے سامنے ایک پہلے سیمپل یا نمونہ رکھا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کے مطابق تصویریں بناؤ، وہ سامنے رکھا جاتا ہے، وہ نہ رکھا جائے تو اپنے اپنے تصور کے مطابق اسٹوڈنٹس وہ تصویریں بنائیں گے۔ اس متعین نمونے کا ہونا نہایت ضروری ہے وہاں۔ تو اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ حسنہ تھا، اور یہ پوری زندگی میں اگر یہ چیز کہی گئی ہے تو خدا کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ یہ اسوے کا جو نمونہ ہے وہ خود بنا کے دسے کہ یہ ہے رسول، اور یہ ہے قیامت تک کے لیے نمونہ۔ اس نمونے کے ہم محافظ ہیں کیونکہ قرآن میں ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے عزیزان من نمایاں قد و خال جتنے ہیں سارے قرآن کے اندر موجود ہیں۔ حضور کی سیرت اور اسوہ حسنہ متعین کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن کی آیت کو اوپر سر فہرست رکھے اور اصول قرار دے، اور پھر اس تاریخ میں جائے، اس میں جو واقعات اس کے مطابق ہوں انہیں سمجھے کہ یہ سچے ہیں، رسول اللہ کی طرف منسوب کیے جا سکتے ہیں، جو اس کے خلاف ہوں کہہ دیا جائے گا کہ یہ تاریخ کی وضع کردہ چیزیں ہیں، ہم مسترد کرتے ہیں۔ اسی تاریخ میں سے اس طرح سے چن کے جو آپ قرآن کے تابع سیرت متعین کریں گے وہ ہوگا اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قابل تقلید۔ معاف رکھیے گا اگر اس میں آ جائے تو۔ اس ہیج میرز نے سب سے پہلے سیرت مرتب کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اصول کے تابع، معراج انسانیت میری کتاب، سر فہرست عنوان کے اوپر قرآن کی آیت ہے، مجھے جو منکر حدیث کہا جاتا ہے، اس کے نیچے یہ تمام احادیث ہیں، لیکن وہی ہیں جو اس قرآن کی آیت کے مطابق ہیں۔ اس سے پورے کی پوری سیرت طیبہ مرتب ہوئی ہے عزیزان من، 500 صفحے کی قریباً عظیم کتاب ہے۔ اتنا کچھ ہے اس قرآن کے اندر، اور ضروری تھا کہ جو اسوہ قرار دیتا ہے، جو نمونہ قرار دیتا ہے، اس کا فریضہ ہے بتائیں کہ یہ ہے، وہ پہ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو، اور اس نے یہ کر دیا۔ تو سیرت طیبہ کا بنیادی ماخذ جو ہے وہ قرآن ہے، اور جو اس کے مطابق باہر سے ملتا ہے اسے رسول کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے، جو اس کے خلاف جاتا ہے وہ وضیع ہے، مسترد ہے، خواہ کسی کتاب کے اندر بھی کیوں نہ ہو۔ کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا وہ تو اللہ کی کتاب ہی ہے۔ یوں اسوہ حسنہ قیامت تک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ ہے ہمارے پاس۔ قرآن کے ساتھ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوں گی تو پھر وہ صراط مستقیم ہمیں ملے گی جس پر چلنے سے ہم منزل انسانیت تک پہنچ سکیں گے۔ سورہ الاحزاب کی آیت 21 تک ہم آ گئے، 22 سے آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔